قوم عاد کی رہائش گاہ کون سی تھی؟ نمبر 7 قوم عاد کا مذہب کون سا تھا؟ نمبر 8 قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے کون سے نبی کو مبعوث فرمایا؟ ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ قوم عاد کے مختلف قبائل میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے قبیلہ سے مبعوث فرمایا؟ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کو کیا باتیں کہا کرتی تھی؟ کیا باتیں کہہ کر حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب کیوں نازل فرمایا؟ اور وہ کون سا عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کتنی طاقت عطا کی تھی؟ ان کے قد کتنے بڑے تھے اور طاقت کیا تھی ان کے پاس؟ انشاءاللہ اس ساری تفصیل پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کی تسبیح بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو۔ اس لیے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں جانشین نہیں بنایا کہ تم غیر اللہ کی پوجا کرو، اللہ تعالیٰ کے شرکاء کے سامنے سر جھکاؤ، انہی کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے خلفاء نہیں بنایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا نائب نہیں بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑی طاقت عطا کی، بڑی قوت عطا کی۔ فرمایا کہ قوم عاد کے جو جسم تھے، قد تھے 120 فٹ 130 فٹ کے، اتنے لمبے لمبے قد والے، اور طاقت اتنی زیادہ کہ اگر آج کل جو بڑے بڑے درخت نظر آتے ہیں، کسی درخت کے ٹہنیوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جڑ سے اکھیڑ کر ایسے پھینک دیں جیسے گندم کی بالی، گندم کا سٹا ہم پکڑ کر اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوت عطا کی، قوم عاد کو اتنی بڑی طاقت عطا کی، لیکن افسوس انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی طاقت کیا اس لیے عطا کی ہے کہ تم اس کی ناشکری کرو، اس کے مخالف ہو جاؤ، اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے انعامات تمہیں عطا کی، اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جو آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عطا نہیں کی، اتنی بڑی طاقت عطا کی۔ نہ کبھی تم بیمار ہوئے، بیماریاں تمہارے اندر نہیں، اللہ تعالیٰ نے مستقل صحت عطا کی۔ بڑھاپا تمہارے اندر نہیں، ان میں سے لوگ کوئی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، جوانی میں رہتے تھے اور جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہوتے تھے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی۔ قالوا وجئتنا لنعبد الله، قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ قوم عاد نے کہا حضرت ہود علیہ السلام سے کہ آپ اس لیے ہیں ہمارے پاس تاکہ ہم صرف ایک اللہ کی بات کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن معبودوں کی ہمارے آب و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ دین، ہماری یہ عبادتیں، یہ ریاستیں، ہمارے یہ معبود آج کل کے نہیں بلکہ ہمارے آب و اجداد سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم اپنے آب و اجداد کا دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنے آب و اجداد کا مذہب ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کا طریقہ کار عبادت کا ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ قوم عاد نے کہا اے ہود، ہم تیری باتیں سن سن کر تھک گئے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہے، ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے، ہر وقت وہ ہمارے ساتھ جھگڑتا رہتا ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ وہ لڑتا رہتا ہے۔ ہم ان ساری لڑائیوں سے، ان باتوں سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے ہود اگر تو سچا ہے
جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے ہر وقت، اگر تو سچا ہے اپنے باتوں میں تو وہ عذاب لے آ کر دکھا۔ گویا کہ قوم عاد نے چیلنج کر دیا، اور اللہ کے نبی کو چیلنج اللہ کو چیلنج ہوا کرتا ہے۔ بہت بڑی غلطی کر دی، اللہ کو چیلنج کر کے قوم عاد نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اللہ کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نہیں دیکھا۔ کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عطا کیے، ان کو چاہیے تھا کہ شکر ادا کرتے، اللہ کے سامنے سر جھکاتے، کبھی اٹھاتے بھی، لیکن افسوس یہ چیزیں ان کے مقدر میں نہ تھی، اور زیادہ اکڑ گئے زیادہ نعمتوں کو دیکھ کر، انعامات کو دیکھ کر۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جن بتوں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے رہتے ہو، اے قوم عاد، تم کہتے ہو کہ ان بتوں کی عبادت کرو گے، ان کے سامنے سر جھکاؤ گے، جن بتوں کے بارے میں، جن معبودوں کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کیوں کہتا ہے، غلط کیوں کہتا ہے، جن بتوں کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، یاد رکھنا یہ بت تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، بغیر کسی دلیل کے تم عبادت کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، بغیر کسی دلیل کے ان کے سامنے سر جھکا رہے ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم عاد، اللہ کا عذاب تم پر واقع ہو کر رہے گا، تم پر اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ آ کر رہے گی۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ مل کر تم بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ جب اللہ چاہے گا تم پر اپنا عذاب نازل کر دے گا، اپنے عذاب پر اپنا پکڑ، اپنی پکڑ، اپنا عذاب اور اپنی پکڑ تم پر مسلط کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا فرمایا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، عذاب نازل کر کے ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ عذاب کس چیز کا تھا، کیسا تھا، یہ بھی اگلی آیات مبارکہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہم نے قوم عاد پر عذاب نازل کیا، ان کو چورا چور کر کے رکھ دیا، تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، لیکن اس عذاب سے ہم نے ایمان والوں کو بھی بچا لیا، حضرت ہود علیہ السلام کو، اپنے نبی اور اپنے پیغمبر اور اپنے رسول کو بھی بچا لیا۔ دنیا کی کوئی طاقت قوم عاد کو بچا نہ سکی، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر اور ہماری وحدانیت پر اور ہمارے نبی پر ایمان لانے والوں کو عذاب میں مبتلا کر نہ سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ ہم نے ایسا عذاب ان پر نازل کیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، زمین سے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے آج کل قوم عاد کے علاقے میں، جہاں پر قوم عاد رہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے کے بعد کسی نے بھی وہاں پر سکونت اختیار نہیں کی۔ آج کل وہاں پر کھنڈرات ہے، تباہی ہے، بربادی ہے آج تک، اور قیامت تک رہے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ ان انتم الا مفترون۔ اے قوم عاد، تم صرف من گھڑت باتیں گھڑتے ہو اپنی طرف سے۔ یا قوم لو اسألکم علیہ اجرا۔
حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے قوم عاد، میں تمہیں اس پر مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں، تمہیں ہدایت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر، میری مزدوری صرف اللہ ہی مجھے عطا کرے گا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری مزدوری مجھے صرف میرا وہ پروردگار عطا کرے گا جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ افلا تعقلون، کہ اب بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ لو، عقل کر لو، سمجھداری والا راستہ اپنا لو، جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔